منبر نور پہ جلوہ بار بوقار علماء کرام و شعراء اسلام و معزز سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میں زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار شفیع المذنبین رحمت للعالمین، صبح کائنات کے شمس الدہا، شام کائنات کے بدر الدجا، جناب محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کیجئے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، حبیبنا طبیبنا مولانا ملجانا محمد بارک صلو علیہ، صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارک باد ہیں جناب ثناء سلطان صاحب، مولانا فاروق صاحب اور ان کے گھر کے تمام افراد، جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے اس بزم پاک کا انعقاد کیا۔ دعا کرتا ہوں رب قدیر تو اس پاک مجلس کو قبول فرما۔ جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے میرے مالک تو سبوں کی حاضری قبول فرما۔ وہ سیٹی والی آواز تھوڑی کم کر دیجئے۔ سرد بھری رات میں محبت کے ساتھ بیٹھ کر نبی اور آل نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات بھی کہ جب پوری دنیا چین کی نیند سو رہی ہے، اپنے نبی کی محبت میں آپ اس مجلس میں بیٹھ کر یہ ثابت کر رہے ہو کہ ہم غلامان محمد صرف اپنی نیند کی قربانی نہیں، ضرورت پیش آتی ہے تو اپنی زندگی بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اور یقیناً یہ محبت، یہ الفت حضور کے غلاموں میں ہر زمانے میں دیکھا گیا ہے۔ علماء اہل سنت رونق اسٹیج ہیں،
ہماری جماعت کے ایک معتمد عالم دین حضرت مولانا ندیم صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، ناظم اجلاس حضرت مولانا کلیم صاحب قبلہ بخوبی نظامت فرما رہے ہیں، تشریف فرمائیں۔ علاقے کے مقتدر علماء کرام رونق اسٹیج ہیں، یہ سارے قابل احترام ہیں، جن کا نام میں جانتا ہوں وہ بھی قابل احترام ہے، جن کا نہیں جانتا وہ بھی قابل احترام ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن صاحب بڑی محبت سے بیٹھے ہیں، اور مولانا مستقیم مولانا مستقیم صاحب یہ بھی رات کے اس پہر ساتھ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے۔ آپ حضرات اٹھک بیٹھک نہ کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہاں شروع سے اب تک جتنے لوگ تھے وہ آگے بھی رہیں، جا سکتے ہیں جنہیں نیند آ رہی ہے، لیکن خدا کے لیے آپ اٹھک بیٹھک زیادہ نہ کریں، محبت کے ساتھ بیٹھیں، اور یقیناً تعداد دیکھ کے بالکل نہ کبھی ہم جیسے لوگ بولے ہیں نہ بولیں گے۔ 10,000 کی بھیڑ ہو، 50,000 کی بھیڑ ہو، جو باتیں رکھنی ہوتی ہیں وہ رکھ دیتے ہیں۔ اہل دل 2-4 ہی ہوں تو انہی 2-4 لوگوں کے بیچ بھی جو باتیں رکھنی ہوتی رکھ دیتے ہیں۔ رات کے اس پہر تک جاگے ہیں، عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ آتے تو خوب، بیٹھتے تو خوب، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اتنی لمبی گفتگو آپس میں اٹھاتے اپنے دوستوں کے ساتھ کہ بڑے بڑے خطیبوں کی تقریر ختم ہو جاتی، وہ آپس کی گفتگو ختم نہیں ہوتی، اور کچھ جوان اٹھک بیٹھک کرتے، یہاں جاتے کبھی ادھر گھومتے، یعنی وہ چوک پہ جاتے، چوراہے پر جاتے، کسی ساتھی کو تلاش کرتے تاکہ وقت گزارے کیا جا سکے۔ میں کہنا چاہتا ہوں رات کی اس پہر تک جاگے ہیں تو خسارے میں نہ رہیں، فائدے میں رہیں، مجلس رسول میں بیٹھیں۔ اس سے بہتر جگہ اس وقت آپ کے لیے نہیں ملے گی۔ اگل بگل کھڑا ہو کر وقت گزاری تو آپ کر سکتے ہو، لیکن اپنے مقصد میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مقصد میں کامیاب ہونا ہو تو مجلس میں آ کے بیٹھنا ضروری ہے۔ ہندوستان کے 80% ایسے لوگ ہیں، 80% جو نہ کبھی مکتب کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے، نہ مدرسے کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے، پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ دین کی باتیں جانتے ہیں۔ مدرسہ تو کبھی گیا نہیں، مکتب میں کبھی حاضری لگائی نہیں، پھر دین کی بات وہ سیکھا کہاں سے؟ انہی مجلسوں میں آ کے یا جمعہ میں اپنے ائمہ سے تقریریں سن سن کر وہ کچھ جان لیا کرتے ہیں۔ تو ذرا اندازہ لگائیے 80% وہ لوگ جو مدرسے میں نہیں جاتے، مکاتب میں نہیں جاتے، وہ ان مجلسوں میں آ کے سیکھتے ہیں۔ اگر اس پلیٹ فارم کو بھی ہم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، تو پہلا نقصان تو یہ کہ ہمارے جوان نہ کچھ جان سکیں گے نہ سیکھ سکیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ ہماری نسلیں بھی جو جاننے کی خواہش مند ہوں گی وہ بھی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گی۔ تو آپ اس انداز سے مجلس رسول میں آ کے بیٹھو، اس اہتمام کے ساتھ بیٹھو، ایسا محسوس ہو کہ آپ کچھ سیکھنے آئے ہو، کچھ پڑھنے آئے ہو۔
یہ علماء اہل سنت ہیں، 4000 5000 روپے ماہانہ لے کر لوگوں کو دین کی باتیں پڑھاتے سکھاتے ہیں، بغیر لالچ کے لوگوں کے بیچ وقت دیتے، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی، کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرتے، یہ علماء ہیں۔ صبح کی سفیدی جب نمودار ہوتی، یہ اپنے گھر کی باتیں کم، حضور کے در کی باتیں زیادہ کیا کرتے ہیں۔ ان علماء سے آپ جڑا کریں۔ جو حضرات ادھر بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 50 60 یا 70 کلومیٹر دور سے میں آپ تک آیا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں آ جاؤ۔ خدا کی قسم میں ایسی تقریر کر کے جاؤں گا، اگر آپ نے ماحول بنا دیا، 2-4 دن نہیں برسوں یاد رکھو گے۔ چونکہ آپ کے بیچ بہت کم آنے کا موقع ملا ہے، اور آ ہی گیا ہوں تو کچھ بتا کر جاؤں، یہ میرا ارادہ ہے۔ لیکن رات کے اس پہر ویسا ماحول بھی دینا ضروری ہے۔ جو لوگ جا چکے جانے دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نیند کا غلبہ ہوگا، وہ جا رہے ہیں، جانے دیجئے۔ جو سننے کے ارادے سے آئے ہیں، وہ جگر کو تھام کر بیٹھ جائیے، بغیر ہاتھ اٹھائے اپنی آواز کو بلند کیجئے، ایک بار کہہ دیجئے یا رسول اللہ، زور سے کہہ لیجئے اللہ اکبر، زور سے مچل کے کہہ لیجئے اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اے ماشاءاللہ، یہ زندہ دل لوگ بیٹھے ہیں۔ رات کے سناٹے میں جب پوری دنیا چین کی نیند سو رہی ہے، مجلس رسول میں آپ بیٹھے ہو۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی جب میں آپ کے محلے میں آ رہا تھا تو ہم نے کچھ اس عمر کے لڑکوں کو دیکھا کہ وہ سگریٹ پی رہے تھے۔ توجہ کے ساتھ سنیے، کیا کر رہے تھے؟ سگریٹ پی رہے تھے یا بیڑی پی رہے تھے، اور بڑی تیزی سے دھواں پھینک رہے تھے۔ بچوں کے حالات کو دیکھ کر لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ نے تربیت کیسی کی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آج کے وقت میں نہ سنبھلے تو خدا کی قسم ہماری رسم و رواج کو لوگ بلا دیں گے۔ ہماری آنے والی نسلیں یہ فکر نہیں کریں گی کہ ہمارے رسم و رواج کیا ہیں، ہمارا مذہب کس بات سے ہمیں روکتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں کس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اگر یہ ماحول آپ کو بنانا ہو کہ ہماری نسلوں کو بھی ہمیں سدھارنا ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں کن باتوں سے روکا ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں کن باتوں کی اجازت دی ہے، اگر یہ آپ اپنے تک نہیں، اپنے بچوں تک، اپنے نسلوں تک یہ پہنچانا چاہتے ہو، یہ دستور پہنچانا چاہتے ہو، یہ طریقہ پہنچانا چاہتے ہو، تو آپ علماء سے قریب آ کے سیکھنے کی کوشش کرو۔ جب آپ سیکھ لو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنی اولادوں کو سکھاؤ، تاکہ آپ کی اولادیں بچپنے سے آوارگی کے جانب نہ بڑھے، جب جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھے، وہ مومن کے صورت میں آ کر جب گلیوں سے گزرا کرے، انہیں دیکھ کر کوئی تانا نہ دے کہ فلاں کا بیٹا ہے، دیکھ شراب کے نشے میں کس طرح سے مست نظر آتا ہے، دیکھ یہ کس طرح سے سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہے، یہ کیسے لوگوں کی بے عزتی کرتا ہے، یہ کیسے لوگوں کی گستاخی کرتا ہے۔ لوگ تانا نہ دے، آپ کے بیٹوں کو گلیوں میں گزرتا ہوا جب کوئی دیکھے تو آوارہ نہ کہے، اپنے شہزادوں کو ایسا بنا دو کہ جب آپ کے بیٹوں کو کوئی گلیوں میں چلتا ہوا دیکھے، یہ کہے دیکھ غلام علی کو دیکھنا ہو تو فلاں شہزادے کو دیکھ لو، فلاں کے بیٹے کو دیکھ لو، یہی تو غلام علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس
اس انداز سے آپ ماحول بناؤ. اگر آپ نے ایسا ماحول نہ بنایا، جو دستور، جو رواج آج ہمارے بچوں میں ہے، آج ہمارے سماج میں ہے، خدا کی قسم جنہیں دیکھ کر کلیجہ دھڑکتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے آج سگریٹ پی رہے ہیں، کل ہو کر یہی بچے شراب پیئیں گے اور بیچ چوراہوں پر جا کر آتنک مچائیں گے. جو شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں وہ نہ باپ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، نہ ماں کے مرتبے کو سمجھتے ہیں، نہ باپ کی عظمت کو سمجھتے ہیں. اس کا قصوروار کون ہے؟ قصور صرف بچوں کا نہیں ہے، قصور تو ان کے باپوں کا بھی ہے. وہ جن کے بدن سے وہ وجود میں آیا ہے، ان ماؤں کا بھی قصور ہے کہ ماؤں نے انہیں صحیح تعلیم نہیں دی ہے، ان کے والدین نے انہیں صحیح تعلیم نہیں دی ہے. اس لیے آپ پر یہ ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ اگر آپ اپنی اولادوں کے لیے جہاں پر زمین خریدتے ہو، ایک انسان پوری دنیا کے سروے کیجئے، پوری دنیا کو پرکھ لیجئے. آج دنیا کا یہ معمول بن چکا ہے، دنیا والوں کا یہ دستور بن چکا ہے. ہر انسان اپنے بچے کی ترقی چاہتا ہے، ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے میرا لاڈلا کامیاب ہو جائے، میرا لاڈلا زمانے میں رئیس کی حیثیت سے پہچانا جائے. ہر باپ اپنی اولاد کے لیے کوشش کرتا ہے. کبھی ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے زمین خریدتا ہے، کبھی تجوری میں مال رکھتا ہے، کبھی اس کے لیے بلڈنگ بناتا ہے، کبھی اس کے لیے حویلی تعمیر کرتا ہے، کبھی اس کے لیے محلے میں نہ جانے کہاں کہاں جائیداد تلاش کرتا ہے. پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اپنی صحت کیسی ہے، یہ نہیں دیکھتا ایک باپ کہ میری صحت پر کیا فرق پڑ رہا ہے. باپ ہونے کے ناطے کبھی چلچلاتی دھوپ میں مزدوری کرتا ہے، کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھاتا ہے، نہ جانے کس کی سنتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں جا کے سر پٹتا ہے. پھر بھی وہ اپنی اولاد کے لیے کبھی تجوری میں مال رکھتا ہے، کبھی زمین خرید دیتا ہے، کبھی حویلی بنا دیتا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ نے اپنی اولادوں کے لیے حویلی تو تیار کر دی ہے، زمین تو خرید دیا ہے، تجوری میں مال تو رکھ دیا ہے، لیکن جس اولاد کے لیے پوری زندگی آپ نے کوشش کی ہے، جب وہی بیٹا جوانی کی تحلیل پہ قدم رکھا ہے، آپ کے سامنے شراب کے نشے میں دھت نظر آتا ہے، آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے، آپ نے کبھی غور کیا یہ دن آپ کو دیکھنے کیوں مل رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے مال تو ضرور رکھا تھا، زمین تو ضرور خریدی تھی، آپ نے اپنی اولادوں کے لیے حویلی تعمیر تو ضرور کی تھی. اپنی اولادوں کو آپ نے اسلام نہیں سمجھایا تھا، قانون اسلام نہیں سمجھایا تھا، دستور اسلام نہیں سمجھایا تھا. کون ایسا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو یہ بتاتا ہوگا کہ بیٹا فرائض وضو 4 ہے، ایک فرائض وضو 4 ہے، ایک کان کے لو سے لے کے دوسرے کان کے لو تک، بال اگنے کی جگہ سے لے کے ٹھڈی تک، جو چہرہ ہے چہرے کا دھونا، سر کا مسا کرنا، کہنیوں سمیت ہاتھ کا دھونا، ٹکنوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا. یہ کون باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہوگا؟ کون ایسا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو یہ بتاتا ہوگا کہ 5 وقت نماز فرض ہے، فرائض کا اہتمام کر لینا؟ کون ایسا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہوگا؟ کون ایسا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو اصول اسلام سمجھاتا ہوگا، دستور اسلام سمجھاتا ہوگا؟ ایک باپ اپنے بیٹے کی کامیابی اس میں سمجھتا ہے کہ میں بیٹے کے لیے مال جمع کر دوں گا، بیٹا کامیاب ہو جائے گا. لیکن جب بیٹا جوان ہوتا ہے، مالدار تو ضرور ہوتا، ساتھ ساتھ شرابی بھی ہوتا ہے، گستاخ بھی ہوتا ہے، بے ادبی کرنے والا بھی ہوتا ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بیٹا صحیح معنوں میں کامیاب ہو جائے تو صرف تجوری میں مال مت رکھو، بچپنے سے اسے اصول اسلام سمجھا دو، اسلام کا طریقہ سمجھا دو. خدا کی قسم جب وہ جوانی کی تعلیم پہ قدم رکھے گا، زمانے میں پہچانا جائے گا تو آوارہ کی حیثیت سے رہی مومن کی حیثیت سے جانا جائے گا، غلام رسول کی حیثیت سے جانا جائے گا. لیکن آج
آج ہم نے کوشش نہیں کی، ہم نے کاوش نہیں کی، ہم نے سنبھالنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ایک ہوتا ہے نہ جاننا، ایک ہوتا ہے جاننے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ ہمارے بچے نہیں جانتے ہیں، اس سے زیادہ تکلیف اس پہ ہے کہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ان کے والدین سکھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں، چند کھوٹے سکے ہمارے پاس آ جائیں، کچھ دولت ہمارے ہاتھ لگ جائے، کچھ مال ہمارے ہاتھ لگ جائے، پھر تو ہم کسی کو کچھ لگاتے ہی نہیں ہیں۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے مٹھی میں ہے، ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ اگر محلے میں سب سے زیادہ مال ہو تو وہ چاہتا ہے کہ محلے کا نظام ہم سے چل رہا ہے، محلے کا سسٹم ہم سے چل رہا ہے۔ ہم جو چاہیں گے گاؤں میں وہی ہوگا، ہم جو چاہیں گے بستی میں وہی ہوگا، ہم جو چاہیں گے محلے کے لوگ وہی کریں گے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، آج لوگ خم خیالی میں ہے، مال ہو جائے، دولت ہو جائے، کسی کو لگاتے نہیں ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ ذرا ٹھہر کر دیکھو، چند کھوٹے سکے ہمارے پاس ہوتے ہیں، تھوڑی سی زمین ہمارے ہاتھ لگ جاتی ہے، پھر تو ہم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، پھر تو ہم اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ذرا دیکھیے آنکھیں کھول کر، پوری دنیا میں جتنے یہودی ہیں، یہودیوں کو دیکھیے، اس نے اتنا ڈیولپ کیا ہے، اتنی ترقی کی ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان جوان اپنے ہاتھ میں 1.5 لاکھ کا آئی فون رکھتا ہے، وہ اتراتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں آئی فون ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں تیرے ہاتھ میں آئی فون آیا تو تو نے دین بھلا دیا۔ ذرا دیکھ تو ان یہودیوں کو، اس نے آئی فون کو وجود میں لایا ہے، اس نے موبائل کو وجود میں لایا ہے، اس میں نیٹ ورک سسٹم کو وجود میں لایا ہے، لیکن اس نے صحیح اتنی ترقی کرنے کے بعد لیپ ٹاپ کو وجود میں لایا، موبائل کو وجود میں لایا، نیٹ ورک سسٹم کو وجود میں لایا۔ اتنا ڈیولپ کرنے کے بعد بھی، اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی ان کے حالات کا جائزہ لے تو ایک یہودی اپنے مذہب کے حوالے سے اتنا کچھ جان رہا ہوتا ہے کہ ایک یہودی سے جا کے کوئی پوچھے ذرا بتا تو تیرا مذہب کیا ہے، ذرا بتا تو تیرا دھرم کیا ہے، وہ یہودی بتانے لگتا ہے۔ کبھی حضرت عزیر کی کہانی پڑھ کے سناتا ہے، کبھی حضرت داؤد کی سلطنت کی کہانی پڑھ کے سناتا ہے۔ اسی طرح سے ایک عیسائی، آج کوئی مسلمان کے پاس پیسہ ہو جائے اپنے مذہب کو بھلا دیتا ہے، لیکن دیکھ ہوائی جہاز میں سفر تم کر رہے ہو، کیا کبھی تم نے سوچا جس نے ہوائی جہاز کو وجود میں لایا ہے، جس نے لوہے کو ہوا میں پرواز کرنا سکھایا ہے، ان عیسائیوں کو دیکھ لو، اس نے اتنی ترقی کی ہے، اتنا ڈیولپ کیا ہے پوری دنیا میں۔ اگر آپ دیکھیں ترقی کے معاملے میں بڑی بڑی بلڈنگیں ان کے پاس ہیں، زیادہ سے زیادہ دولتیں ان کے پاس ہیں، پوری دنیا سے آدھی دنیا پر حکومت ان کی ہے، لیکن اتنا ہونے کے باوجود اس نے اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا ہے، اپنے مذہب کو نہیں بھلایا ہے۔ ایک عیسائی سے کوئی پوچھے آپ اپنے مذہب کے حوالے سے بتاؤ، وہ عیسائی اپنے مذہب کے حوالے سے بتانا شروع کرتا ہے، کبھی حضرت عیسیٰ کی کہانی پڑھ کے سناتا ہے، کبھی اپنے بزرگوں کے حکومت کی داستانیں پڑھ کے سناتا ہے۔ لیکن دیکھ آج کے اس زمانے میں ہم کتنے پیچھے ہیں۔ اگر آپ کے مارکیٹ جرمنڈی میں یا یہی بغل کی مارکیٹ تھاڑی میں کوئی مسلمان جوان سے پوچھ لے بتا تیرا نام کیا ہے، جوان کھڑا ہو جاتا ہے، جواب دیتا ہے میرا نام عبداللہ ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، بات سمجھ آ جائے گی، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے اسٹیج سے خصوصی توجہ کا طالب پوچھا جاتا ہے ذرا یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے، مسلمان جوان کھڑا ہے، جواب دیتا ہے میرا نام عبداللہ ہے۔ پھر اسی عبداللہ سے پوچھا جاتا ہے یہ بتا تو کتنے معبودوں کو مانتے ہو، عبداللہ جواب دیتا ہے میں ایک خدا کو مانتا ہوں، اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ زمین کی تخلیق میرے رب نے فرمائی ہے، آسمان کی تخلیق اللہ نے فرمائی ہے، یہ سمندر میں طغیانی ہے اللہ کے چاہنے سے ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ چاہتا ہے کائنات کا نظام چلتا ہے، وہ چاہتا ہے کائنات کا دستور چلتا ہے، وہ چاہتا ہے کائنات کا سسٹم چلتا ہے، وہ چاہتا ہے ہوا چلتی ہے، وہ چاہتا ہے درختوں میں پھل آتے ہیں، وہ چاہتا ہے زمین سبزہ اگاتی ہے، وہ چاہتا ہے کائنات کا سسٹم چلتا ہے، وہ چاہتا ہے انسان سانسیں لیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو کائنات کا دستور چلتا ہے۔ پھر اسی جوان سے پوچھا جاتا ہے تم ایک خدا کو مانتے ہو،
ہو ذرا یہ تو بتا تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ اسٹیج سے خصوصی توجہ کا طالب، ذرا یہ تو بتا تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ عبداللہ نامی جوان جواب دیتا ہے ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا، ہم نے بن دیکھے خدا کو خدا مان لیا۔ پھر اسی جوان سے پوچھا جاتا ہے تم نے نبی کے کہنے پر خدا کو مانا ہے؟ کہا ہاں ہم نے نبی کے کہنے پر خدا کو ایک مانا ہے۔ پھر اسی عبداللہ نامی جوان سے پوچھا جاتا ہے ذرا یہ تو بتا تیرے نبی کی سیرت کیا ہے، تیرے نبی کی صورت کیا ہے؟ عبداللہ نامی جوان منہ تکتا کھڑا رہتا ہے، سائل سوال کرتا ہے، پریشر ڈال کر سوال کرتا ہے تم نے نبی کے کہنے پر خدا کو ایک مانا، تم نے نبی کے کہنے پر مذہب کو مذہب مانا، تم نے نبی کے کہنے پر اسلام کو اسلام مانا، اب ذرا اس نبی کی صورت بیان کرو، اس نبی کی سیرت بیان کرو۔ عبداللہ نامی جوان منہ تکتا کھڑا رہتا ہے، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے پڑھانے کی کوشش کی ہوتی، اگر آپ سکھانے کی کوشش کیے ہوتے، عالموں کے قریب بھیجے ہوتے، مکاتب میں بھیجے ہوتے، مدارس میں بھیجے ہوتے، تو عبداللہ نامی جوان منہ تکتا کھڑا نہیں رہتا، سائل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتا تم میرے نبی کی صورت پوچھتے ہو تو سن، کائنات میں جتنے حسن والے ہیں، کائنات میں جتنے حسین ہیں، تماموں کے مثال تو مل جاتے ہیں، جب کوئی ان حسن والوں کی مثال دیتا ہے تو کہتا ہے فلاں کا چہرہ چاند سا چمک رہا ہے، فلاں کا چہرہ سورج سا چمک رہا ہے، لیکن دیکھ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جب میرے نبی کی صورت کی مثال کسی نے چاند سے دینے کی کوشش کی تو شاعر نے قلم اٹھایا لکھ دیا چاند سے تشبیہ دینا، یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ سننا چاہتے ہیں تو ایک بار یا رسول اللہ ایسے نہیں زور سے کہلے یا رسول اللہ۔ پھر اسی جوان سے پوچھا جاتا تم نے اپنے نبی کی صورت بیان نہیں کی، ذرا اپنے نبی کی سیرت بیان کر دے۔ جوان پھر منہ تکتا کھڑا رہتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی اولادوں کو پڑھائے ہوتے، اپنے شہزادوں کو تعلیم دیے ہوتے، بتائے ہوتے کہ حضور سے کیسی محبت کرنی ہے، وہ منہ تکتا کھڑا نہیں رہتا، جواب دیتا تم میرے نبی کی صورت، تم میرے نبی کی سیرت پوچھتے ہو؟ سن، کائنات میں جتنے بادشاہ گزرے ہیں ان بادشاہوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، جب جب کسی بادشاہ نے کسی ملک کو فتح کیا ہے تاریخ یہی بتاتی ہے، فتح کر لینے کے بعد، قبضہ کر لینے کے بعد جو طاقتور بادشاہ ہوتا ہے وہ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، اس ملک کو درہم برہم کر کے رکھ دیتا ہے، اس شہر پہ جس شہر پہ قبضہ کرتا ہے کوئی فاتح کی حیثیت سے، شہر میں رہنے والے جتنے بزرگ یا بچے ہوتے ہیں، جتنے جوان ہوتے ہیں، یا تو کسی کو آزاد کر دیا جاتا ہے، یا اسیر بنا لیا جاتا ہے، یا غلام بنا لیا جاتا ہے، لیکن سن ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں بادشاہوں کے حوالے سے یہ پتا چلتا ہے جب کسی بادشاہ نے کسی ملک کو فتح کیا ہے، فتح کر لینے کے بعد شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، لیکن ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، میرے نبی کی سیرت یہ ہے کہ جب میرے آقا نے کسی شہر کو فتح کیا تو فتح کر لینے کے بعد شہر کو برباد نہیں، برباد شہروں کو میرے نبی نے آباد کیا ہے، ہم اس نبی کے غلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ وہی بتائے گا جو سچا غلام نبی ہوگا، یہ وہی بتائے گا جو اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، یہ وہی بتائے گا جو اپنے دھرم کے دستور کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ آج زیادہ تر وقت تو اسی میں گزر جاتا کہ ہمیں میلاد خانی کی مجلس میں بیٹھنا کیسا ہے، کس انداز سے بیٹھنا ہے، کیسے سننا ہے، آپ کو کوئی نہیں روکتا، آپ نبی کی نعت سنیں،
آپ نبی کی نعت سنیں اور ایمان میں تازگی لائیں، نبی کی نعت سنیں اور محبت میں تازگی لائیں، کوئی نہیں روکتا، لیکن صرف آواز کی بنیاد پر آپ نبی کی نعت نہ سنیں۔ آپ نبی کی نعت سنیں تو اس انداز سے سنیں جیسے حسان بن ثابت پڑھا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ سنا کرتے تھے۔ اسٹیج سے خصوصی توجہ کرنا، اور آپ جب مجلسوں میں آیا کریں، مولانا فاروق صاحب قبلہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جب آپ مجلسوں میں آیا کریں آکے اس انداز سے بیٹھیں کہ غلام کی حیثیت آپ کی ہے، حضور کے غلام آکے بیٹھے ہیں، اس انداز سے آکے بیٹھیں کہ آپ کی زبان پر کبھی اللہ اکبر کی صدا ہو، کبھی یا رسول اللہ کی صدا ہو، کبھی حضور پہ درود پڑھتے رہیں، تاکہ جب کوئی راہوں سے گزرے، گلیوں سے گزرے اور جب آپ پہ نظر پڑے تو اپنے آپ میں یہ گفتگو کرنے پر مجبور ہو جائے کہ رات کے سناٹے میں یہ کون لوگ بیٹھے ہیں، یہ اتنی محبت سے بیٹھے ہیں، یہ اتنی الفت سے بیٹھے ہیں، یہ کون لوگ بیٹھے ہیں، یہ کن کی محبت میں بیٹھے ہیں، رات کے سناٹے میں یہ کن کی محبت میں بیٹھے ہیں، تو انہی میں سے کوئی جواب دے یہ محمد عربی کے غلام ہیں، یہ اپنے نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں، یہ اپنے آقا کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ پھر آپ کے انداز والہانہ کو دیکھ کر، آپ کے محبت بھرے انداز کو دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہو جائے کہ آپ کے حوالے سے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب رات کے سناٹے میں جب پوری دنیا سو رہی ہے، یہ 1400 سال کے بعد یہ دیوانے اس طرح سے بیٹھے ہیں، اتنی محبت بھرے انداز میں بیٹھے ہیں، زبان سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اپنے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے انداز والہانہ کو دیکھ کر، آپ کے محبتانہ انداز کو دیکھ کر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب 1400 سال بعد عشق کا یہ عالم ہے تو 1400 سال پہلے ان کا عشق کا عالم کیا ہوگا، جس نے اپنی آنکھوں سے محمد عربی کو دیکھا ہوگا، ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ آپ اس انداز سے بیٹھیں، یہ عاشقوں کا انداز ہوتا ہے، اور جب عاشقی کی بات آ گئی ہے تو سن لیجئے، عاشق تو اس انداز میں بیٹھتا ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی عاشق رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، سچا عاشق تو وہ ہوتا ہے جو چلے تو یا رسول اللہ، بیٹھے تو یا رسول اللہ، گفتگو کرے تو یا رسول اللہ، سوئے رہے تو یا رسول اللہ، میں چھو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، جب ایسا کوئی دیوانہ ہوتا ہے، ایسی دیوانگی کسی پر ہوتی ہے تو دیکھا یہ نہیں جاتا ہے کہ یہ کس دھرتی سے تعلق رکھتا ہے، یہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، یہ کس زمین سے تعلق رکھتا ہے، یہ کس حصے سے تعلق رکھتا ہے، وہ دنیا کے چاہے جس بھی کونے میں رہے، جسم چاہے جہاں رہے، دل مدینے کی حاضری پہلے لگا چکا ہوتا ہے، جس کی ترجمانی سرکار اعلیٰ حضرت کچھ یوں فرماتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب دو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرزمین ڈمریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جب ایسی مجلسوں میں آیا کریں، حضور کے جانب لو لگا کر، مدینے والے کے جانب لو لگا کر مانگا کریں، حضور سے مانگا کریں، گناہگار ہیں تو گناہوں سے توبہ کی بھیک حضور کے صدقے اللہ سے مانگا کریں، حضور سے براہ راست مانگا کریں، اس لیے کہ میرے آقا قاسم نعمت ہیں، نعمتوں کو بانٹنے والے ہیں، اپنے آقا کے جانب لو لگا کر مانگا کریں، مانگا کریں، وہ کوئی اور ہوگا جس کی حویلی سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس پلٹ کر جاتا ہوگا، یہ میرے آقا ہے، منگتا چاہے جہاں کا ہو، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب جب کسی مانگنے والے نے میرے آقا سے مانگا ہے، میرے آقا نے مانگنے سے سوا عطا فرمایا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ ذرا مانگ کے تو دیکھیے، طلب ہونی چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ تو آپ ان مجلسوں کی اہمیت کو سمجھیے، یہاں آئیے تو سیکھنے کے ارادے سے آئیے، ذرا یہ تو بتائیے کتنے ایسے باپ ہوں گے جو اپنے بیٹے کو وضو کا طریقہ سکھائے ہوں گے، غسل کا طریقہ سکھائے ہوں گے، یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے، یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ میلاد خانے کے
مجلس میں ادھر ادھر گھومتے رہتے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جان رہا ہے۔ حقیقت کا پتہ لگانا ہو تو مسجد میں جائیں، حقیقت کا پتہ لگانا ہو تو مسجد میں جائیں۔ کب؟ شب برات میں یہ جوان جاتے ہیں مسجد میں، عیدین میں یہ جوان جاتے ہیں مسجد میں۔ عیدین میں جب 6 زائد تکبیروں کا اعلان ہوتا ہے، امام جیسی کہتا اللہ اکبر، بغل والے کو دیکھ کر یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بغل والے کو دیکھ کر یہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ جب جاتے ہیں شب برات میں تب پتہ چلتا ہے، وہاں جا کے امام سے پوچھتے ہیں، بغل والوں سے جا کے پوچھتے ہیں کتنی رکعتیں ہمیں نفل کی نمازیں ادا کرنی ہیں، فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، یہ کسی اور سے جا کے پوچھتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مذہب اسلام کے سب سے نایاب مذہب ہے، یہ سب سے نایاب دھرم ہے۔ آپ اتنے خوش قسمت ہو کہ آپ نبی کے غلام ہیں، آپ اللہ کے حبیب کے غلام ہیں اور نماز کا طریقہ نہیں جانتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، ہر کوئی اپنے محبوب کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، ہر کوئی جس سے پیار کرتا ہے اسے خوش دیکھنا چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اسے خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی کسی گلی سے گزر رہا ہوتا ہے، عام چال چلا کرتا ہے، لیکن جب محبوب کی گلی سے گزرتا ہے چال میں تبدیلی آ جاتی ہے، بولنے میں بدلاؤ آ جاتا ہے، چال ڈھال میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے فلاں راستے سے جب تم گزر رہا تھا تیرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، تمہارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آیا، لیکن جیسی ہی تم ان گلیوں سے گزر رہے ہو تیرے اندر بدلاؤ آ گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے وہ راستے میرے لیے صرف راستے تھے، یہ تو میرے محبوب کی گلی ہے، یہ تو میرے محبوب کی گلی ہے۔ تو پتا چلا جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے، کسی کو محبوب رکھتا ہے تو صرف اسی کو نہیں اس کا گھر کو بھی محبوب رکھتا ہے، ان کی گلیوں کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ ہم اور آپ اس آقا کو محبوب رکھتے ہیں جو صرف ہم محبوب رکھنے والے نہیں، صرف ہمارے محبوب نہیں، وہ تو رب کے بھی محبوب ہیں۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے ایک بار کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارے محبوب تو وہ ہیں جو اللہ کے حبیب ہیں۔ تو کائنات کا یہ دستور ہے جب کوئی کسی سے پیار کرتا، کوئی کسی سے محبت کرتا، جس سے محبت کرتا ہے نا، جس سے پیار کرتا ہے نا، اسے خوش دیکھنا چاہتا ہے، کبھی خوش کرنے کے لیے تحفہ پیش کرتا ہے، کبھی خوش دیکھنے کے لیے نہ جانے کیا کیا چیزیں لا کر دیتا ہے۔ آپ اگر اللہ کے حبیب سے پیار کرنے والے ہو، اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والے ہو، کائنات کے لوگ اپنے محبوب کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی وہ کام کرو جس سے آپ کے محبوب خوش ہو، جس سے اللہ کے محبوب خوش ہو۔ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ نماز سے میرے آقا خوش ہوتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم یہاں نماز پڑھو گے ادھر میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر کوئی اپنے محبوب کو خوش دیکھنا چاہتا۔ تعجب ہے آپ اپنا محبوب حضور کو رکھتے اور نماز کا طریقہ نہیں جانتے۔ جو نماز کا طریقہ نہیں جانتے، آج لوگ شرماتے بھی بہت ہیں۔ 30 سال کی عمر کے ہیں، 40 سال کی عمر کے ہیں، وہ سمجھتے کہ ہمیں سیکھنے کی کیا ضرورت، ہم دیکھ داکھ کے کسی طرح سیکھ لیں گے، جبکہ باضابطہ اسے بغیر شرم کیے ہوئے جا کے جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک مومن ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک طالب علم ہے، وہ جہاں چاہے جس جگہ چاہے علم حاصل کر سکتا ہے۔ وہ عالموں کے قریب جائیں۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں اسلام کے اصول کو، نہیں جانتے ہیں اسلام کے دستور کو، بغیر شرمائے ہوئے آپ یہ نہ دیکھیں کہ عمر کے کس پڑاؤ پر آپ ہیں، سیدھے عالم کے پاس جائیں، جاننے والوں کے پاس جائیں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ سیکھیں گے پھر آپ اپنی اولادوں کو سکھائیں گے۔ لیکن آج کا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا جسر الدین سمنانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
ماشاءاللہ علامہ جسیر الدین صاحب سمنانی، ان کا بھی خطاب آپ سماعت کریں گے. ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیں سبحان اللہ یا رسول اللہ. تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والی نسلوں کو آپ کس انداز میں دیکھنا چاہتے ہو. اگر فرما بردار دیکھنا چاہتے ہو تو حضور کی محبت کو اپنی اولادوں کے سینے میں ڈال دو. جو حضور سے پیار کرتا ہے وہ کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے. جو اللہ کے حبیب کو محبوب رکھتا ہے وہ والدین کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا ہے. تو آپ بھی سیکھنے کی کوشش کریں، اپنی اولادوں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں. ہماری ماں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں. میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری ماں بہنوں، آپ اسلام کی مقدس شہزادیاں ہو. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کے یہاں جب بیٹی پیدا ہو اسے سنوارو، اسے پالو، اسے پوسو. آج بیٹیوں کو جو پیار دینا چاہیے تھا وہ پیار ہمارے جوانوں نے نہیں دیا ہے، ہمارے اپنوں نے نہیں دیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ساری محبت اپنے بیٹوں کو دیا کرتے ہیں، سارا پیار اپنے بیٹوں کو دیا کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکل کر سامنے آیا ہے؟ ہماری بیٹیاں محبت کی پیاسی رہ جاتی ہیں، ہماری بیٹیاں محبت کی بھوکی رہ جاتی ہیں. نتیجہ یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد جب جوانی کے دہلیز پر وہ بیٹیاں قدم رکھتی ہیں وہ کسی غیر کے ساتھ بھاگتی ہیں، عجیب طریقے سے بیاہ کرتی ہیں. اس طرح کی خبریں موصول ہوتی ہیں. اس لیے آج کی اس مجلس سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں کو پیار دینا یہ ہمارا مذہب نے سکھایا ہے، یہ ہمارا دھرم نے ہمیں سکھایا ہے. اگر آج کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اسے ہم پیار کیوں دیں، اسے پالنا تو ہمیں ہے، اسے پوسنا تو ہمیں ہے، اس کے چارے کا اہتمام تو ہمیں کرنا ہے، پانی کا اہتمام تو ہمیں کرنا ہے، دانے کا اہتمام تو ہمیں کرنا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ارے آپ تو ایک ذریعہ ہو، رزق دینے والا اللہ ہے. بیٹیوں کو نبی نے رحمت بتایا ہے، رحمت جان کر اس کا استقبال کریں. خدا کی قسم نبی نے جسے رحمت بتایا رحمت سمجھ کر آپ نے اس کا استقبال کیا. ان کی قدموں کی برکت سے اگر جھوپڑ میں رہتے ہو اللہ تجھے حویلی والا بنا دے گا. اس لیے کہ آپ ذریعہ ہو. یہ نہ سوچنا کہ بیٹی ہماری ہوگی یہ کمائے گی نہیں، اولاد میں کثرت کی وجہ سے ہم بھوکے مر جائیں گے، تنگ دستی چھا جائے گی. نہیں نہیں، یہ اندازہ کیوں نہیں کر لیتے؟ کل کے لیے جو پرندے اپنے چونچ میں دانا دبا کر نہیں رکھتے ہیں، جب ان پرندوں کو اللہ بھوکا نہیں مارتا ہے، آپ تو نبی کے غلام ہیں، اللہ آپ کو بھوکا کیسے مارے گا؟ اس لیے آپ بیٹیوں کو پیار دیں. نتیجہ آپ نے دیکھا ہے بہت ایسی عائشہ نام کی بیٹی ہوتی ہے، فاطمہ نام کی بیٹی ہوتی ہے، زینب نام کی بیٹی ہوتی ہے جو کسی غیر کے ساتھ الگ طریقے سے بیاہ کر کے اس کی ہو جایا کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچپنے سے کچھ ایسی بیٹیاں ہوتی ہیں جنہیں پیار نہیں مل پاتا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو صرف پیار دیتا ہے، بیٹی کو محبت نہیں دیتا، بیٹی کو پیار نہیں دیتا. ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جب تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو کم خوشی مناؤ، بیٹی پیدا ہو زیادہ خوشی مناؤ. اس لیے کہ بیٹا خدا کی نعمت ہے تو نبی کے رحمت نے بیٹی کو خدا کی رحمت بتا دیا ہے. اور نبی نے جسے رحمت بتا دیا وہ ہر حالت میں رحمت ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ پتھر ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، کائنات کے نظام میں تبدیلی آ سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے، میرے آقا کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے. آخری پیغام آپ سننے میں کہنا چاہتا ہوں، بیٹوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں کو پیار دیں. بچپنے سے جب آپ جی بھر کی محبت دیں گے، جی بھر کر پیار دیں گے، اٹوٹ پیار دیں گے، وہ بیٹیاں جب جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھے گی نا اور جب کوئی غیر آ کے اسے محبت کے پھانسے میں یا محبت کے جھانسے میں لانے کی کوشش کرے گا نا تو ہماری بیٹیاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں گی ارے جا تو مجھ سے کیا پیار کرے گا،
مجھ سے پیار تو میرے باپ نے کر کے دکھایا ہے، مجھ سے محبت تو میری ماں نے کر کے دکھایا ہے۔ تو میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کی صحیح کنیز بنانے کی، سیدہ زینب کی کنیز بنانے کی کوشش کریں، اور ایک اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، آپ صحیح تربیت دیں۔ آپ بھی اگر نہیں جانتے ہو نماز کے اصول، آپ بھی نہیں جانتے ہو نماز کے طریقے، آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ بھی سیکھو، اس لیے کہ نماز آپ پہ بھی فرض ہے۔ جب گھر میں اسلامی ماحول ہوتا ہے، جب گھر میں اسلامی دستور ہوتا ہے، خدا کی قسم جب گھر میں بچپنے سے اسلامی ماحول میں کوئی بیٹا پل رہا ہوتا ہے، کوئی بیٹی پل رہی ہوتی ہے، وہ بیٹا جب جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، وہ بیٹا جب جوان ہوتا ہے، پھر جب راہوں سے گزرتا ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کی ذات سے اتنے متاثر ہوتے ہیں، اسے دیکھ کر اسلام کو اپنے تصور میں لاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جب یہ مسلمان جوان اتنا اچھا ہے تو یہ جس مذہب کا پالن کرتا ہے وہ مذہب اسلام کتنا اچھا ہوگا۔ اس لیے اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ادارہ شریعت تحریک بیداری حضرت علامہ غلام رسول بلیابی کی قیادت میں پورے ملک میں بالخصوص جھارکھنڈ، بہار، بنگال اور اڑیسہ میں جو جگہ جگہ پہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں اس نے بڑا رنگ لایا ہے، بڑا رنگ لایا ہے۔ اس کا حصہ حضرت مولانا فاروق بھی ہیں، ان علاقے کے علماء ہیں۔ کئی ایک ایسی میٹنگیں ہوئی جس میں میری شرکت تو نہیں ہو پائی، غائبانہ طور پہ بذریعہ فون ہمیں جو باتیں رکھنی تھی ہم نے رکھا، ہمیں جو باتیں پہنچانی تھی ہم نے پہنچایا۔ آج آپ کے بیچ آنے کی سعادت ہم نے حاصل کی، تو میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس تحریک کا حصہ آپ ضرور بنیں۔ آپ ادارے شریعت تحریک کا حصہ بنیں گے تو آپ ضرور سمجھیں گے کہ بیٹیاں ہمارے لیے رحمت کیوں ہیں، آپ ضرور سمجھیں گے کہ حضور سے سب سے زیادہ محبت کیوں کرنی چاہیے، آپ ضرور سمجھیں گے کہ ناموس رسالت کی حفاظت ہمیں کیسی کرنی ہے، آپ ضرور سمجھو گے کہ والدین کی فکر ہمیں کیسی کرنی ہے، آپ ضرور سمجھو گے کہ بکتی ہوئی جائیداد کو ہمیں کیسے روکنی ہے، اس پہ روک تھام ہمیں کیسے لگانا ہے، آپ ضرور یہ سمجھو گے کہ بڑھتے ہوئے شراب نوشی اور یہ برائی کو ہمیں اس پہ قابو کیسے پانا ہے۔ اس لیے اس تحریک کا حصہ بنے، عالموں کے قریب آئیں، عالموں سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ صحیح طور سے سمجھیں گے، صحیح طور سے آپ جانچیں گے، صحیح طور سے آپ پرکھیں گے، خدا کی قسم پھر جو زندگی جیئیں گے نبی کے غلام کی حیثیت سے جیئیں گے، اور جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس کے یہاں انگریزی تہذیب نہیں پائی جاتی ہے، اس کے گھر میں اسلامی ماحول پایا جاتا ہے۔ تو اسلامی ماحول گھر میں بنانے کے لیے اصول اسلام سیکھنا ضروری، دستور اسلام پڑھنا ضروری۔ آج لوگ سیکھنا نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے۔ اس حوالے سے میں گفتگو کروں تو بڑا وقت گزر جائے گا، بس اتنا کہہ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے چاہتے ہو کہ والدین کو عزت ملے اولاد کے جانب سے، تو آپ اپنی اولادوں کے لیے جہاں حویلی کا اہتمام کرتے ہو کرو، جہاں تجوری میں مال رکھتے ہو رکھو، کوئی منع نہیں کرتا۔ زمین خریدتے ہو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ خریدو، مکانات کی تعمیر کرتے ہو کرو، تمام مال اسے دے دو، لیکن تمام مال دینے سے پہلے اسے نبی کا سچا غلام بنا دو، نبی کا پکا غلام بنا دو۔ جب نبی کا غلام وہ بن جائے گا، خدا کی قسم وہ اسلام جان جائے گا، تو اسلام اسے بتا دے گا کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، والدین کی اہمیت کیا ہے۔ اسلام اسے سمجھا دے گا کہ باپ جو تیرا باپ ہے یہ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ اسلام اسے بتا دے گا جن ماؤں کی تو ناقدری کرتا ہے انہیں ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے تیرے لیے جنت رکھی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو ماحول میں تبدیلی لانے کے لیے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں عاشق رسول ہم ہیں، ہاں آقا کونین سے محبت کرنے والے ہم ہیں، تو محبت کا ثبوت بھی دینا چاہیے، عشق کا ثبوت بھی دینا چاہیے۔ نبی سے پیار کرو تو سچا پیار کرو، نبی سے عشق کرو سچا عشق کرو، نبی سے محبت کرو سچی محبت کرو۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دی، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر